بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ عز وجل فی محکم تنزیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 30ویں پارے میں سورۃ الفجر میں وقت فجر کی قسم کھائی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم کھائی۔ اللہ رب العزت اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی چاہیں قسم کھا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی یہ بات شایان شان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کمال کو لائق ہے۔ انسانوں کے لیے یہ بات روا نہیں کہ اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کی قسم کھائیں، اور جب اللہ رب العزت کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس چیز کی اللہ رب العزت کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت ہے، اور وہ اہمیت اللہ رب العزت ہمیں بھی بتانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس چیز کی قسم کھاتے ہیں۔ بہت سی چیزوں کی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قسم کھائی، جیسے لا اقسم بہذا البلد، مکہ شہر کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی، والتین والزیتون، انجیر اور زیتون کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی۔ اسی طرح سے وقت چاشت کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے یہاں پر وقت فجر اور 10 راتوں کی قسم کھائی۔ 10 راتوں سے مراد یہاں پر تمام مفسرین کے نزدیک ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، جن کو عشرہ ذوالحجہ کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح کے مواقع اللہ رب العزت اپنے بندوں پر احسان کے طور پر اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں، تاکہ اللہ رب العزت کے بندے ایسے مواقع سے فوائد اٹھا کر اللہ تعالیٰ کو منا سکیں، اللہ رب العزت کی طرف جھک جائیں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات میں قربت پیدا کریں، اللہ رب العزت کے قریب ہو جائیں، اللہ رب العزت کی فرما برداری میں آگے بڑھ جائیں، اور زندگی میں جو پریشانیاں انسانوں نے اٹھائی ہیں، جن گناہوں کا انسان شکار ہو گئے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر کے ان پریشانیوں میں کمی کر لیں، ان گناہوں میں کمی کر لیں، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ تو اس طرح کے مواقع اللہ رب العزت مختلف سال کے ایام میں اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، جیسے رمضان کا مہینہ ہم نے گزارا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی عطا ہے۔ اسی طرح سے بعض اس کے علاوہ عید الفطر کا موقع، عید الاضحیٰ کا موقع، تو اسی طرح سے یہ 10 راتیں جو اللہ رب العزت نے جن کی قسم کھائی ہے، ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں، ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر ذوالحجہ کی جو ہے وہ 10 تاریخ تک، یہ 10 راتیں، اگرچہ اس کے بعد بھی 2-3 دن اللہ رب العزت کے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق، دین کے مطابق ان کی اہمیت اور فضیلت ہے، لیکن بطور خاص ان 10 راتوں کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی، جس کا معنی یہ ہے کہ یقینی طور پر ان 10 راتوں میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا، اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، عبادت کی کثرت کرنا، کثرت سے اللہ رب العزت کی جو ہے وہ ذکر اذکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید اور تحلیل بیان کرنا، یہ اللہ رب العزت کے نزدیک بڑے پسندیدہ اور محبوب مشاغل اور اعمال ہیں۔ حتیٰ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ منہ فی هذه الایام العشر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پورے سال کے ایام میں سے کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں کیا جانے والا کوئی عمل اللہ رب العزت کو اتنا زیادہ محبوب ہو، اتنا زیادہ پسندیدہ ہو، جتنا زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں وہ ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، قالوا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ایسا عمل نہیں ہے
جس کا اجر ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل کے مطابق ہو یا اس کے برابر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد فی سبیل اللہ کا بھی اجر اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں کیے جانے والے کسی عمل کا اجر ہے۔ اسی ہمیں دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اگلی بات کو جو ہے وہ بیان کرنے سے پہلے جہاد کے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے دریافت کیا رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس کا معنی یہ ہے کہ صحابہ کرام کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت والا اجر والا جو عمل تھا وہ جہاد فی سبیل اللہ تھا۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ان کے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل نہیں ہے اللہ رب العزت کے نزدیک جتنا زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل ان 10 دنوں میں کیا جانے والا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ باقی دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد اسلام کی چوٹی اور اسلام کی کوہان ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اسلام کے تمام ارکان، اسلام کے اندر جتنی بھی اسلام کا جو اسٹرکچر ہے، اسلام کی جو بلڈنگ ہے، اسلام میں کیے جانے والے جو اعمال ہیں، وہ سب کے سب جہاد کی چھتری کے نیچے موجود ہوتے ہیں۔ جہاد ان کے اوپر ایک کوہان کی طرح ہے، ایک جو ہے وہ چٹان کی طرح ہے، جیسے ایک نوک ہوتی ہے اس نوک کی طرح اور چھت کی طرح ہے، اس کے نیچے جو ہیں وہ اسلام کے تمام اعمال کو آسانی کے ساتھ بروئے کار لایا جا سکتا، ان کے اوپر عمل کیا جا سکتا۔ تھوڑا سا آگے بڑھنے سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے، جب تک جہاد کے اوپر مسلمان قائم رہے، آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ مسلمانوں کی اذانیں، نمازیں، مسلمانوں کی معاشرت، ہر چیز بہترین طریقے سے شریعت کے مطابق الحمدللہ موجود تھی، اور کسی بھی جگہ پر دنیا کے کسی بھی خطے میں مسلمانوں کے اوپر مظالم اور ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑے جاتے تھے جب تک مسلمان جہاد کے اوپر قائم رہے۔ ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے تو اللہ رب العزت ذلت و رسوائی اس قوم کا مقدر بنا دیتے ہیں، اور یقیناً جہاد جو ہے وہ اللہ رب العزت کے نیک اور مسلمان بندے ہی کرتے ہیں۔ باقی لوگوں کی جو تگ و دو ہے وہ جہاد نہیں کہلاتی، وہ تو فساد کہلاتی ہے۔ جہاد جو ہے وہ صرف مسلمانوں کا وہ عمل جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے کیا جائے، اسلام کی سربلندی کے لیے کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو تگ و دو اور جد و جہد کی جاتی ہے، وہی جہاد فی سبیل اللہ کہلاتی ہے۔ تو اتنا زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل جس کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک اتنی زیادہ اہمیت تھی، صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان 10 دنوں میں کیا جانے والا جو عمل ہے کیا اس کے برابر جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہو سکتا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ان 10 دنوں میں کیا جانے والا جو عمل ہے اس کے برابر جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء انه كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ شخص ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال کے اجر کو پہنچ سکتا ہے جو جہاد میں اس طرح سے نکلے، خرج فی سبیل اللہ بنفسه وماله، جو بذات خود جہاد فی سبیل اللہ میں نکلے، اپنے مال کو ساتھ لے کر نکلے، یعنی کسی کے مال کے اوپر نہ جائے بلکہ اپنا ہی مال لے کر جائے، اپنی جان کا بھی جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ میں اس کو کھپا دیں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، پھر جہاد سے اس کا کچھ بھی واپس نہ آئے، اس کا گھوڑا بھی جہاد میں کام آ جائے، اس کا مال بھی جہاد میں کام آ جائے، اس کی جان بھی جہاد میں چلی جائے، تو وہ شخص ان 10 دنوں میں کیے جانے والے کسی بھی عمل کے اجر کے برابر پہنچ سکتا ہے۔ جس کا معنی یہ ہے کہ یقینی طور پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی، اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی، ان 10 راتوں کی قسم کھائی، تو پھر اس کے بعد کسی نئی بات کی، کسی تیسری بات کی ضرورت نہیں رہ جاتی اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ جو 10 دن ہیں،
ان میں کیا جانے والا عمل یقیناً اللہ رب العزت کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے، بہت محبوب ہے، اللہ رب العزت اس کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں اور اجر کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ ائمہ کرام رمضان المبارک اور عشرہ ذو الحجہ کو آپس میں کمپیئر کیا کرتے، ان کا موازنہ کیا کرتے کہ رمضان کا اجر زیادہ ہے یا عشرہ ذو الحجہ کا اجر زیادہ ہے۔ تو بعض ائمہ کرام کا یہ موقف ہے کہ دنوں کے اعتبار سے رمضان کے دنوں کا اجر زیادہ ہے، راتوں کے اعتبار سے کیونکہ اللہ رب العزت نے قسم کھائی ان 10 راتوں کی، تو راتوں کے اعتبار سے ان 10 راتوں میں کیے جانے والے عمل کا اجر زیادہ ہے، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ نکلا کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والا عمل اللہ رب العزت کو بہت ہی پسندیدہ ہے، اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ اب ان 10 دنوں میں کیے جانے والے جو اعمال ہیں ان کی اہمیت کا بنیادی سبب کیا ہے، اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ جو صحیح بخاری کے بہت معروف شارح ہیں، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، صحیح بخاری کی معروف شرح فتح الباری جو عام طور پر متداول ہے اور مروج ہے، جس سے بہت زیادہ استفادہ علماء بھی کرتے ہیں اور عوام الناس بھی کرتے ہیں، وہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بغیر جو ہے وہ جب حدیث کی شروع کی بات ہوتی ہے، متن حدیث کی بات ہوتی ہے یا اصول حدیث کی بات ہوتی ہے، تو ان کے نزدیک جو ہے وہ یہ معاملات نامکمل رہتے ہیں۔ وہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے نزدیک ان 10 دنوں اور 10 راتوں کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ان میں سے کیا ہے؟ یہ انہی 10 دنوں کے اندر، اور یہ جو مہینہ بطور خاص جس کی یہ ابتدا ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینوں کی اللہ رب العزت کے نزدیک بہت قدر و منزلت ہے، ان میں گناہ سے احتراز کرنا چاہیے، نیک اعمال کی کثرت کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ حج کا مہینہ ہے، اس کا نام ہی ذو الحجہ ہے۔ اس مہینے کے اندر حج بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ سفر بھی کیا جاتا ہے اور وہاں پہنچ کر حج بیت اللہ کو ادا بھی کیا جاتا ہے۔ پھر یہ عمرہ کا مہینہ ہے، اسی مہینے کے اندر اگر کوئی حج تمتع کرتا ہے یا حج قران کرتا ہے، دونوں صورتوں میں حج کے ساتھ وہ عمرہ کی ادائیگی بھی کرتا ہے، تو یہ عمرہ کا مہینہ ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ قربانی کا مہینہ ہے، اسی مہینے کے اندر قربانی کی جاتی ہے جو کہ اسلام کا ایک شعار ہے، بہت زیادہ شریعت کے اندر اس کی اہمیت ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو شخص قربانی کی طاقت رکھتا ہے اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری جائے نماز میں نہ آئے، ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے وہ حاضر نہ ہو۔ کچھ لوگ جو اللہ رب العزت ان کو ہدایت نصیب فرمائے، جو قربانی کی جگہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر غریبوں کی مدد کرنا چاہیے، یہ بھی غریبوں کی مدد ہی ہے، اور اسلام کا چونکہ شعار ہے، اس وجہ سے جس بات کا اسلام نے حکم دیا اس سے زیادہ اہمیت ان دنوں میں کسی اور چیز کی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ قربانی کا مہینہ ہے، قربانی کے ایام ہے۔ پھر اسی طرح سے انہی دنوں کے اندر یوم عرفہ آتا ہے، جس یوم عرفہ کے اندر حجاج عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اور بعض احادیث کے مطابق حج جو ہے وہ یوم عرفہ کو ہی کہا جاتا ہے، یعنی عرفات کے میدان میں حاضری کو ہی اصل میں حج کہا جاتا ہے، اور جو شخص میدان عرفات میں حاضر نہیں ہو سکا اس کا حج نہیں ہوتا۔ تو وہ جو دن ہے یوم عرفہ کا، جس دن کا روزے کی شریعت کے اندر بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اس یوم عرفہ کے روزہ کے متعلق، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والقابلۃ، یوم عرفہ کا روزہ جو 9 ذو الحجہ کو جب حجاج کرام جو ہیں وہ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اس دن کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایک پچھلے سال کے اور ایک اگلے سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اتنی زیادہ اہمیت ہے اس روزے کی۔ وہ یوم عرفہ بھی انہی 10 دنوں کے اندر ہی آتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایام تشریق، جن ایام کے اندر روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، وہ ایام تشریق بھی اسی مہینے کے اندر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل وشرب وبعال، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ایام تشریق جن میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، جو کہ خاص طور پر ذو الحجہ کی 10 سے شروع ہوتے ہیں، ایک دن ذو الحجہ کے اور 3 دن اس کے بعد ہے، یعنی 10 ذو الحجہ اور اس کے بعد 13 ذو الحجہ تک، جبکہ جن دنوں کے اندر تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ پھر انہی دنوں کے اندر تکبیرات پڑھنے کے دن ہیں، تکبیرات کا اہتمام کرنے کے دن ہیں۔ تو الغرض یہ جو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، ان ساری باتوں کے پیش نظر انہی وجوہات کی وجہ سے
اللہ رب العزت کے نزدیک ان 10 دنوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک ان دنوں میں کیا جانے والا عمل، اس کے علاوہ یقیناً بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں ہو سکتی ہیں جو اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ چند حکمتیں جو ہمارے سامنے ہیں، امام ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہیں، ان حکمتوں کے مطابق یقیناً ان دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ رب العزت کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب کون سے وہ اعمال ہیں جو ان 10 دنوں میں کیے جائیں؟ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں کے اندر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہی اس روایت کے بھی راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چونکہ ان 10 دنوں کی اللہ رب العزت کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت ہے، لہذا فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التحلیل والتحمید والتکبیر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا جائے، کثرت سے سبحان اللہ کا ذکر کیا جائے، کثرت سے الحمدللہ کا ذکر کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تکبیر کا ذکر کیا جائے، اللہ رب العزت کی تحمید کا ذکر کیا جائے، تسبیح کا ذکر کیا جائے، تحلیل جس سے مراد لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، یہ جس کو حدیث میں افضل الذکر بھی قرار دیا گیا ہے، تو ان اذکار کی جو ہے وہ کثرت کی جائے ان 10 دنوں کے اندر۔ یقیناً جب اللہ رب العزت کے نزدیک ان 10 دنوں کی اہمیت ہے تو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل کی بھی اللہ رب العزت کے نزدیک اہمیت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان 10 دنوں میں کیے جانے والے جو اعمال ہیں ان کا اجر باقی کسی بھی دن میں کیے جانے والے اعمال سے کہیں زیادہ ہے، تو اس وجہ سے کثرت کے ساتھ انسان کو اذکار کرنے چاہیے۔ پھر اسی طرح سے ان 10 دنوں کے اندر روزہ اللہ رب العزت کا بہت پسندیدہ عمل ہے۔ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صام یوما، جس شخص نے ایک دن کا روزہ رکھا، الا بعد اللہ بہ وجہہ عن النار 70 خریفا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس بندے کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور فرما دیتے ہیں۔ چونکہ ان دنوں میں دیگر نیک اعمال کرنے کی فضیلت ہے، لہٰذا کثرت کے ساتھ بعض ائمہ کرام ان 10 دنوں میں تسلسل سے تواتر کے ساتھ روزے رکھا کرتے، یعنی بغیر کسی گیپ کے ان 10 دنوں کے اندر وہ روزے رکھا کرتے تھے، لہٰذا روزہ رکھنے کی کوشش کی جائے۔ اور روزہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسا عمل ہے جو روزہ دار ہے، قیامت والے دن اللہ رب العزت نے ان کے لیے خاص پروٹوکول کا دروازہ رکھا ہے، روزہ دار اس دروازے سے داخل ہوں گے، اور روزہ داروں کے علاوہ اس باب الریان سے کوئی دوسرا شخص داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ اس کے علاوہ کثرت کے ساتھ فضا جو اللہ رب العزت کی طرف سے فرض کردہ چیزیں ہیں، فرائض کی طرف انسان کو رغبت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ عام دنوں میں اگر انسان سے فرائض میں کمی کوتاہی اور غفلت ہو جاتی ہے تو ان 10 دنوں کے اندر فرائض کی طرف زیادہ انسان کو توجہ دینی چاہیے۔ فرائض سے مراد جیسا کہ حج بیت اللہ اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ آج کل کے دنوں میں وبا کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے اوپر ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جلد اس آزمائش سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جن گناہوں کی وجہ سے، جس شامت اعمال کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں آزمائش کا شکار کیا گیا، اللہ رب العزت ہمارے ان گناہوں کو معاف فرمائیں، اور جلد ہمیں جو ہے وہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی عبادات کو آسان فرمائیں تاکہ ہم آسانی کے ساتھ اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کو جا سکیں۔ تو حج بیت اللہ ان دنوں کے اندر کیا جائے، اسی طرح سے عمرہ کی ادائیگی کی جائے۔ یہ دونوں اعمال یقیناً بڑی فضیلت کے حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک تفصیلی روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ وَالْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرہ تک جب ایک شخص ایک عمرہ کی ادائیگی کرتا ہے پھر دوبارہ پھر عمرہ کی ادائیگی کرتا ہے تو بیچ میں جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت اس کے سب معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرہ تک یہ دونوں عمرہ انسان کے صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں، ان گناہوں کو دھو ڈالنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور حج بیت اللہ کے بارے میں، حج مبرور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا اللہ رب العزت کے نزدیک بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حج مبرور سے مراد وہ حج جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے،
جس میں انسان حرام سے بچتے ہوئے اپنے سارے معاملات کلیئر کر کے سچی توبہ کے ساتھ رخت سفر باندھے، پھر اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کرے، وہاں جا کر حج بیت اللہ ادا کرے، ارکان کو مناسک کو اچھے طریقے سے ادا کرے، اور وہ حج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تو صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ حج بیت اللہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا ہو، جیسے نومولود بچے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح سے وہ شخص ہو جاتا ہے جس کا حج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو اس وجہ سے ان اعمال کی طرف انسان کو رغبت کرنی چاہیے۔ پھر ایسے ہی نماز پنجگانہ فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ ایسا فرض ہے جو زندگی بھر انسان سے ساقط نہیں ہوتا۔ باقی جو فرائض ہیں وہ وقتی ہیں، طاقت کے اعتبار سے ہیں، کوئی سال میں ایک مرتبہ ہے، کوئی طاقت ہے انسان کے پاس، مالی طاقت ہے، بعض مرتبہ جسمانی طاقت ہے، یہ سب طاقتوں کے ساتھ خاص ہیں۔ لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے جس کی کسی بھی صورت میں انسان کو کوئی رخصت نہیں ہے۔ اگر وہ کسی بھی حالت میں ہے، حتیٰ کہ خوف کی حالت میں بھی اللہ رب العزت نے نماز کو معاف نہیں کیا ہے، بلکہ خوف کی حالت میں نماز خوف کا اللہ رب العزت نے حکم دیا نماز خوف ادا کی جائے۔ تو وہ نماز جو کہ فرض ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کوئی بندہ اتنا زیادہ میرے قریب کسی اور عمل سے نہیں ہو سکتا جتنا زیادہ قریب ان چیزوں سے ہو سکتا ہے جو میں نے اپنے بندے پر فرض قرار دی ہیں۔ تو اس وجہ سے فرض نماز کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے ان 10 دنوں میں بطور خاص۔ باقی دنوں میں بھی انسان فرض کو ادا کرنے کی کوشش کرے، اس کی وقت پر ادائیگی کا اہتمام کرے، اس کو جو ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کرے، اپنے گھر والوں کو اس بات کا حکم دے، اسی طرح سے با جماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کرے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کرے، اچھی طرح سے وضو کر کے پھر نماز کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ پھر اسی طرح سے اس کے ساتھ نوافل کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمائے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی بندہ اتنا زیادہ قریب کسی اور بات سے نہیں ہو سکتا جتنا زیادہ نوافل کی وجہ سے اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے۔ اور یقیناً انسان اپنی طرف سے جو ایک اضافی نماز ادا کرتا ہے وہ نفلی نماز ہی ہے۔ فرضی نماز تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اوپر فرض قرار دی گئی، اور نوافل میں سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ سنن رواتب کی ہے۔ سنن رواتب سے مراد وہ سنتیں جن کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ سنت مؤکدہ جو ایک دن کے اندر 12 رکعت ادا کی جاتی ہیں، فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2۔ یہ 12 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بظاہر ہمیں یہ بڑی چھوٹی سی ایک عبادت لگتی ہے کہ ہم فرض کے ساتھ جو ہے وہ 2 یا 4 سنت ادا کرتے ہیں۔ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان 12 رکعات کے اوپر محافظت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ سے ان 12 رکعات کو ادا کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیا ہے، وہ جنت کا وارث بن جاتا ہے کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس وجہ سے ان جو ہے وہ سنن رواتب کا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ دیگر جو نوافل ہیں جیسے نماز اشراق ہے، نماز چاشت ہے، نماز تہجد ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلو باللیل والناس نیام، اس وقت میں نماز ادا کرنے کی کوشش کیا کرو جب کہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یعنی رات کے وقت نماز ادا کیا کرو۔ اور یہ جو رات کی نماز اللہ رب العزت کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی وجہ سے انسان کی زندگی کے بہت سے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اس چیز کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کی جائے، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اور تلاوت کے ساتھ قرآن پاک کے اوپر فہم اس کا حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک پر تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، اور اس کے ساتھ جتنے بھی دیگر اعمال ہیں ان سب کے لیے انسان کوشش کرے تاکہ اللہ رب العزت کے انسان زیادہ سے زیادہ قریب ہو سکے، اور ان 10 دنوں میں دیا جانے والا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیکج ہے انسان بھرپور طریقے سے اس سے فائدہ حاصل کر سکے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکے، اور اپنے گناہوں کو اللہ رب العزت کے یہاں بخشوا سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔